زیادہ بدلہ دیا جائے گا. بما عملو، اس کے بدلے میں جو انہوں نے کام کیا ہے. یہ ما مصدریہ ہے، یعنی بمقابلہ ان کے اعمال کے ان کو کئی گنا زیادہ اجر و جزا سے نوازا جائے گا. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان کی حالت میں پرسکون طریقے سے جلوہ فرما ہوں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیاتوں میں عاجز کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمیں شکست دینے کے لیے کہ یہ جو باتیں قرآن نے کہی ہیں یا آسمانی کتابوں نے کہی ہیں یہ جھوٹی ثابت ہو جائیں. جو لوگ ہماری آیاتوں کے بارے میں ہرانے کی غرض سے کوشش کرتے ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ جس طرح کے پہلے بتایا، جن کے اعمال بھی ٹھیک ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، بالا خانوں میں عزت و آبرو کے ساتھ پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان کے مقابلے میں جو لوگ ہماری آیاتوں میں اس لیے کوشش کرتے ہیں ہمیں شکست دیں، وہ ہمیشہ عذاب میں حاضر و ناظر رہیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کے لیے چاہتی ہے رزق کھلا کر دیتی ہے اور جس کے لیے چاہتی ہے تنگ کر دیتی ہے. وما انفقتم من شیء، لیکن یہ کہ تم اگر خرچ کرنے کا وقت آئے تو ہاتھ کو آپ گلے کے ساتھ باندھ لیں، یہ کوئی جواں مردی کا فیصلہ نہیں ہے، انتہائی بزدلانہ فیصلہ ہے. جنہوں نے اس سے پیشتر بھی کیے ہیں یہ فیصلے کہ خرچ کچھ نہیں کرنا، ایسے گردن کے ساتھ ہاتھ باندھ لینا ہے. ان کو ہاتھ کچھ نہیں آیا، ان کو اپنی روزی ان کے استعمال میں نہیں آئے. دنیا میں بہت بڑا دولت مند قانون گزرا ہے، لیکن پوچھو کسی دانشور سے کہ کیا اس کی دولت اس کے اپنے کام آ سکی ہے، اس کی اولاد کے کام آ سکی ہے، اس کے بیوی بچوں کے کام؟ کسی کام نہیں آئی. اس طرح کی دولتیں اسی حساب سے جاتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے راہ مولا میں خرچ کر لیا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بھی تم ہمارے راستے میں کوئی چیز خرچ کرو گے تو اللہ کریم وَيُخْلِفُهُ، اللہ اس کا خلیفہ دے گا، یعنی اللہ اس کا بدلہ دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اصل میں رزق کے خزانے تو اس کے پاس ہیں. فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق دھرا ہوا ہے، یہ تمہاری جیب میں نہیں ہے. لاکھوں لوگوں کو کماتے دیکھتے ہو، کبھی پیسے بڑے کماتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں. اسی کا نام ہے وہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ آمدنی بہت ہے لیکن رزق کچھ نہیں ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس تاریخ ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر پروردگار فرشتوں سے یہ کہیں گے هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہی لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ اب یہ سوال کرنے سے جا بجا سرکار دو عالم سوال کرتے ہیں، کہتے سرکار کو پتا ہوتا تو حضور سوال کیوں کرتے؟ میں یہ پوچھتا ہوں رب کو اگر پتا ہوتا بقول تمہارے سوال کیوں کرتا؟ پتا ہے پر سوال کرتا ہے. اسی طریقے سے مدینے کی شہنشاہ کی ذات پاک کو معلومات کائنات موجود ہیں لیکن سوال کسی مسئلے سے کرتے ہیں. رابی یہاں کہتا ہے قیامت کے مجمع میں بھری محفل میں کہ اے فرشتوں کیا یہ تمہاری ہی پوجا کرتے تھے؟ خدا کو نہیں پتا کہ ان کی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ خدا فرشتے یہ نہیں کہتے مولا کریم اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو پھر تو سوال کرو، اگر پتا ہے تو کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ نہیں کہتے. کہتے ہیں بل کانو یعبدون الجن، ان کا بلکہ یہ جنوں کی پوجا کیا کرتے تھے. جنات جس طریقے سے ان بےایمانوں کو پھڑکاتے تھے ان کے کہے پہ چلتے تھے. جو کوئی بھی بدی اور بدکاری کسی بد انسان یا کسی بد مخلوق کے کہے پہ کرے اصل میں وہ خدا کا پجاری نہیں، وہ اسی کا پجاری ہے جس کے کہے پہ بدی وہ کرتا ہے. اکثرهم بہم مومنون، اور یہ جو لوگ ہیں اکثر جنوں ہی کے ماننے والے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، اس تاریخ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے نفع کا مالک نہیں ہوگا نہ ضرر کا مالک ہوگا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ آگ کا عذاب چکھو. کنتم بہا تکذبون، جس کا
جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جن کو چھٹلایا کرتے تھے۔ یہ ہے ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ جو میری حقیر سمجھ میں آ سکا ہے۔ اس کا وہ اصلی معنی، اصلی مدعا مراد باری تعالیٰ وہ خدا جانے، اس کا رسول جانے، ان کے واسطے سے اللہ کے پاک بندوں کے ذریعے سے جو ہمیں معلوم ہو سکی یہ باتیں ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اس میں باقی واعظ اور تقریر کے مقابلے میں یہ بات زیادہ خوش آئند ہے، دلچسپ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ قرآن مجید سامنے ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، اب ان قرآن مجید کے آیتوں کے دائرے کے اندر اندر بات ہوگی تو یہ تسکین ہوتی ہے، بات پکی ہے۔ ویسے تو آدمی پوچھتا ہے جناب کس کتاب نے لکھا ہے، اب اس موقع پر تو اس سوال کی کوئی گنجائش نہیں جی کس کتاب نے لکھا، یہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ بات پکی ہے۔ ہاں، لیکن اس میں اگر کوئی بدنصیبی سے اسمگلنگ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ دل بہی کثیرم و یادی بہی کثیرہ، اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، مگر اس اجمال کی تفصیل خود اگلی آیت میں موجود ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ کریم اس قرآن مجید کے ذریعے سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو اس وعدے کو توڑتے ہیں جس کو پختہ کیا گیا تھا۔ اس کی تفسیر میں امام نصفی مدارک شریف کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اوصاف و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے اندر، انجیل کے اندر تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے علی ترتیب المذکور ان کو قوم کے سامنے رکھا تھا، ان کو اس کا پابند کیا تھا کہ باقی دنیا تو نابینا ہے لیکن تمہارے پاس اللہ کی کتابوں کا نور ہے۔ جس وقت وہ مدینے کے شہنشاہ تشریف لائیں، ان کی زلفیں تابدار ان کے گردن میں لٹک رہی ہو، چہرہ ودھوا چمک رہا ہو، اور سرکار دو عالم ہم جس طرف قدم رکھتے چلے جائیں نور کا فرش بچھتا چلا جائے، تو ان تجلیات کی ترجمانی تم نے ہماری ان کتابوں کے ذریعے سے کرنی ہے۔ تم نے کتابیں لے کے میدان میں آنا ہوگا کہ ہماری کتابوں کو مانتے ہو نا کہ یہ آسمانی کتابیں جی مانتے ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ اس ذات کے سوا کسی پر وہ منطبق نہیں بیٹھتی، ظاہر ہے یہ وہی ہیں۔ اس کو ہر واعظ میں بار بار موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے دہرایا تھا۔ اب اس وقت میرے مضمون سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کہ دراصل قصہ یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے اپنے نذرانے خطرے میں پڑتے ہیں، ہماری اپنی پیری مریدی خطرے میں پڑتی ہے، ایسی پیری کا بھی برا ہو جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ملانے کی بجائے اپنی تدابیر میں لگا ہوا ہے۔ خدا سے تعلق پیدا ہو جائے، جنگل کے جانور تعظیم کرتے ہیں، اس کو یہ دھندے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح آج لوگ غلطی سے میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ کو ایک شاعر سمجھنے لگے نا، حالانکہ وہ عارف باللہ ہیں۔ اس لیے سعدی مرحوم بھی سلسلہ سہروردیہ کے ایک صاحب مقام اور خلیفہ مجاز تھے۔ آپ بیعت ہوتے ہیں کسی ایک کے ہو جائیں لیکن انکار آپ کسی کا بھی نہ کریں۔ جیسے پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر آئے، اب آخری آ چکے، اس کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، امتی ان میں سے کسی کا بھی ہوا ہے لیکن ماننا سبھی کو پڑے گا۔ جتنے سلاسل اولیاء اللہ ہیں اس کا نام کچھ رکھ دیا گیا ہے، یہ ان کی پہچان کے لیے ہے، یہ ان کی کیٹیگری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی قسم ہے، یہ نہ قادری کوئی قسم ہے، نہ چشتی کوئی قسم ہے، نہ نقشبندی کوئی قسم ہے، نہ سہروردی کوئی قسم ہے۔ یہ ان اللہ کے پیارے بندوں کے شہروں کے نامے، علاقوں کے نامے کو ان اوصاف پائے گئے، اس کے ذریعے سے ان کی پہچان کرتے ہیں۔ اللہ والے سارے اللہ والے ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے اچھا سمجھنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ محبوب کبریا ہے تو ہمیں کون پوچھے گا؟